ہم کہتے ہیں صحابہ معیار حق ہے، معیار عقیدے میں بھی ہے، معیار عمل میں بھی ہے، معیار عقیدے میں بھی ہے، معیار عمل میں بھی ہے۔ عقیدے میں معیار ہونے کی دلیل کیا ہے اور عمل میں معیار ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دونوں دلیلیں قرآن کریم میں سے سماعت فرمائیں۔ جہاں تک تعلق ہے عقیدے کا، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان اور عقیدہ صحابہ جیسا ہوا تو تم ہدایت پاؤ گے، اگر صحابہ جیسا نہ ہوا تو تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور عمل میں معیار ہے، فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انصار صحابہ یا مہاجر صحابہ یہ رضی اللہ عنہم ہیں، اور بعد والا رضی اللہ عنہم تب بنے گا والذین اتبعوہم، جب ان کی اتباع بے احسان کرے گا تو رضی اللہ بنے گا، اگر ان کی اتباع نہیں کرے گا تو رضی اللہ عنہم بھی نہیں بنے گا۔ تو صحابہ معیار حق ہیں عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی۔ عقیدے میں معیار حق دلیل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور عمل میں معیار حق دلیل وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ دلیل سمجھ آ گئی؟ میں دلیل سمجھ آئے پھر میں نے اس پہ سوال کرنا ہے۔ سوال سمجھے ذرا۔ نمبر ایک سوال سمجھیں، قرآن کریم میں ہے اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوا ہدایت ملے گی، اور اگر صحابہ جیسا نہ ہوا تو پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ اس پہ سوال یہ ہے کہ صحابہ جیسا ایمان تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، صحابہ جیسا ایمان تو ہو سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ صحابہ کو ایمان ملا ہے صحبت نبوت کے ساتھ، تو صحبت نبوت جب ہمیں ملنی نہیں ہے تو صحابی جیسا ایمان ہوگا کیسے؟ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ تعلیق بالمحال ہے، تعلیق بالمحال ہے۔ یوں نہ سمجھ آئے تو پھر یوں کہ اصولیین کی زبان میں کہتے ہیں یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ تو سمجھ سکتے ہیں نا، یعنی ایسی چیز کا مکلف بنایا کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اچھی طرح سوال سمجھ لیں، صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ بولو سب بولو، صحابہ جیسے ایمان ممکن ہے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو پھر کامیاب ہوگے، صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے اللہ جب صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے تو آپ نے ایسی شرط لگا دی کہ جس پہ پورا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل وہی ہوگی جو پہلے میں آپ کو صراط مستقیم کے مسئلے پر دے چکا ہوں، یاد ہے؟ جیسے مولوی صاحب نے بیان کیا تھا بھئی 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرو ورنہ پل صراط سے نہیں گزر سکتے، روزے پابندی سے رکھا کرو ورنہ پل صراط سے گزر نہیں سکتے، پل صراط بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، 500 سال چڑھتے 500 سال گزرتے 500 سال اترتے لگیں گے تو نماز پڑھا کرو۔ ایک جٹ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب جو پل صراط آپ بتاتے ہیں نا آدمی 5 وقت نہیں 10 وقت کی نمازیں پڑھے تب بھی نہیں گزر سکتا، اس سے کون گزر سکتا ہے؟ اب مولوی صاحب کیوں خاموش ہو گئے؟ اس لیے کہ مولانا صاحب کو پل صراط کا معنی نہیں آتا تھا، اگر پل صراط کا معنی آتا تو مولانا کبھی بھی خاموش نہیں ہوتے۔ اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اب ہم نے کہا ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ لاتے ہیں، تو اب بندے نے سوال کر دیا صحابی جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ نے پھر ایسی بات کیوں فرمائی جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے؟ جواب سے بات فرما لیں، جواب سے بات فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں ایک ہے ایمان کی کیفیت اور ایک ہے ایمان کی کمیت، ایک ہے ایمان کی کیفیت اور ایک ہے ایمان کی کیفیت۔ شریعت کی مراد کمیت ہے اور سائر سمجھا کیفیت ہے۔ شریعت کی نہیں سمجھ آئی؟ شریعت کا مطلوب کمیت ہے اور سائر سمجھا کیفیت ہے۔ میں سمجھانے لگا ہوں، شریعت کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات وہ ہونے چاہیے جو صحابہ کے ہیں، ان چیزوں پر ایمان لاؤ جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ہیں۔ جتنی چیزوں پر وہ لائے
اتنی چیزوں پر تم بھی ایمان لاؤ تو پھر ایمان معتبر ہوگا. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو ایمان معتبر نہیں ہوگا. اور سائل نے کیا سمجھا کہ نہیں، جو ان کے ایمان کی کیفیت ہے نا وہی کیفیت تمہاری ہوگی تو کامیابی ہوگی، وگرنہ کامیابی نہیں ہوگی. مراد کیفیت نہیں، مراد کمیت ہے. کیفیت اور ہے، کمیت اور ہے. شریعت کا مطالبہ کمیت کا ہے اور معتبر سمجھا کیفیت کا ہے، تو بنیاد اور تھی، اعتراض اور ہے. اب سمجھ آ گئی؟ یہ جو ہم کہتے ہیں صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے، کیا مطلب؟ صحابہ اللہ پر ایمان لائے، ہم بھی لاتے ہیں. صحابہ فرشتوں پر لائے، ہم بھی لاتے ہیں. وہ نبیوں پر لائے، ہم بھی لاتے ہیں. کتابوں پر لائے، ہم بھی لاتے ہیں. تقدیر پر ایمان لائے، ہم بھی لاتے ہیں. لیکن جو کیفیت ان کے ایمان کی تھی وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم ایمان لائیں گے مولوی صاحب سے سن کر، اور وہ ایمان لائے تھے نبی پاک سے سن کر. وہ ایمان لائے تھے نبی پاک سے سن کر. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کی مجلس کی کیفیت اور ہے اور اللہ کے نبی کی مجلس کی کیفیت اور ہے. مجلس بدل جائے تو پھر کیفیات بدل جایا کرتی ہیں. مجلس سے بدل جائے تو پھر کیفیات بدل جایا کرتی ہیں.